أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلوات ایک مرتبہ اور بلند برادران گرامی، یہ مجلس اعزا اس عزا خانے کے بانی کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے منعقد ہوتی ہے، لیکن اکثر یہی مجلس اعزا مجلس استقبال محرم بھی ہو جاتی ہے۔ واقعاً کیا سعادت مندی ہے اس بزرگوار کی کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس مجالس عشرہ محرم کی تمہید بن جائے۔ اس مجلس میں اسی مناسبت سے ہمیشہ آپ حضرات کے سامنے میں تقریباً اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ واقعات کی آیت ہے، اور کیا بے پناہ آیت ہے۔ آپ حضرات اسے میری خصوصیت نہ سمجھیں۔ اگر کسی نے مکتب حسین کی معنویت کو درک کیا ہے تو وہ یقیناً جمالیات موت کا قائل ہوگا۔ موت کی ہیبت و موت کا خوف تو حسین کے نام سے ہی مٹ جاتا ہے۔ ہمیں دنیا موت سے نہ ڈرائے۔ 1400 برس گزر گئے، ارے امتحان ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 1 مرتبہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ کسی قوم کا، کسی ملت کا کتنا امتحان لیا جائے گا؟ اور اگر آپ کو ہمارے گزشتہ بیانات یاد ہوں تو میں ایک جملہ عرض کروں، آپ اپنے کو معرض امتحان میں نہ سمجھیں، آپ معرض قربانی میں ہیں۔ بہت فرق ہے امتحان میں اور قربانی میں، بہت فرق ہے امتحان میں اور قربانی میں۔ امتحان اس کا لیا جاتا ہے جسے منصب عطا کرنا مقصود ہو، قربانی وہ دیتا ہے جو کسی منصب پر فائز ہو۔
امتحان اس کا ہوتا ہے جسے کوئی منصب دیا جانا ہے. قربانی وہ دیتا ہے جو منصب پر فائز ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا، کلمہ علی ولی اللہ کہنے والا، لبیک یا حسین کہنے والا، یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ایک منصب پر فائز ہیں. آپ ایک منصب پہ فائز ہیں، اور یہ منصب غیر معمولی منصب ہے. اس پر جتنا فخر کیجئے کم ہے، جتنا ناز کیجئے کم ہے، لیکن فخر و ناز توأم ہو شکر باری تعالیٰ کے ساتھ. ہمارے یہاں ہماری جو تہذیب ہے، جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تہذیب سکھائی، اہل بیت پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین، انہوں نے جو ہمیں تہذیب زندگی سکھائی، اس تہذیب میں فخر کے معنی ہی ہوتے ہیں شکر. فخر سے سر بلند نہ کرو، احساس فخر ہو تو شکر باری میں سر جھکا دو. توجہ ہے، ہمیں یہ تہذیب سکھائی ہے. احساس فخر میں سر بلند کرنا تکبر ہے، تکبر تک پہنچا دیتی ہے یہ بات. احساس فخر اگر پیدا ہو تو شکر رب میں اگر پیشانی جھک جائے تو یہی بندگی کہلاتی ہے. آپ کو ایک منصب عطا ہوا ہے، اس منصب پر فائز رہنے کی قربانیاں آپ دے رہے ہیں. عشق اہل بیت ایک منصب عطا کر دیتا ہے. حب اہل بیت معمولی نعمت نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیے گا یہ جملہ، کوئی میں پہلی بات تھوڑی عرض کر رہا ہوں کہ موت کا خوف، موت کی ہیبت، نام حسین سے یہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے. نام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ خوف ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی قرآن مجید کی روشنی میں موت اور زندگی کی حقیقت کو درک کر چکا ہو، کشف کر چکا ہو، دریافت کر چکا ہو، تو اس کے لیے تو موت بارہا عرض کرتا رہا ہوں. اور اس ممبر سے، یعنی ممبر حسینی سے، ممبر محمدی سے، ممبر علوی سے، اس ممبر توحید سے، دیکھیے یہ سب مترادف کلمات ہیں، آپ کو واقف ہیں. میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا. یہ ممبر ہے ممبر توحید، مگر اب قیامت تک ممبر حسینی کہلائے گا. جیسے یہ پرچم ہے پرچم توحید، مگر قیامت تک پرچم عباس کہلائے گا. اس کے اسباب بھی میں بیان کر چکا ہوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، میرے جملے آپ کو یاد ہوں. اس ممبر توحید سے، اس ممبر حسینی سے تنہا میں نہیں، جو بھی فلسفہ حیات و موت بیان کرتا ہے وہ یہی بیان کرتا ہے کہ موت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے آپ خائف ہو جائیں. یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں. انسان کی تعریف اہل منطق نے جو کچھ بھی کی ہو سب کو یاد ہے. الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے. یہ الگ بحث ہے منطقیوں کے درمیان کہ خود یہ تعریف حیوان اور ناطق، یہ تعریف، یہ جنس و یہ فصل، یہ قابل تفسیر ہے بھی کہ نہیں. لفظ حیوان کے معنی ہمیں معلوم ہے،
لفظ ناطق کے معنی ہمیں معلوم ہیں، آپ حضرات واقف ہیں کہ میں کسی ایک لفظ پر، کسی ایک کلمے پر بھی اٹک جاتا ہوں تو پھر اٹک جاتا ہوں۔ تو طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے علماء ہوتے ہیں کہ جو 1 گھنٹے میں، پون گھنٹے میں پورا فلسفہ بیان کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہم تو کسی ایک لفظ پر اٹکے تو بس اٹکے۔ میں اگر پوچھوں کہ حیوان کے معنی معلوم ہے کیا ہے، تو جواب بن نہیں پڑے گا آپ سے۔ آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سنا دوں، ایک آیت کا ایک فقرہ۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہاں حیوان کے کیا معنی ہے، اور آپ حیوان کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اور فرمانے آپ تو لفظ حیوان کی بھی تفسیر کی ضرورت ہے، اور تفسیر ہی کی نہیں، تأویل کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور پھر ناطق کے معنی کیا ہیں؟ صرف بولنے والا۔ تو آواز ان 2 لبوں سے، اس دہن سے آواز تو بہت سے مخلوقات پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اب ناطق کسے کہتے ہیں؟ ناطقیت بشری، انسان کی ناطقیت کیا چیز ہے، یہ نہ ابھی تک طے ہوئی ہے اور نہ آسان ہے اس کا طے ہونا۔ اس لیے اس تعریف سے ہٹ کر بھی لوگ اکثر تعریف تلاش کرتے رہتے ہیں۔ شعراء، ادباء، اہل منطق، اہل فلسفہ، اہل حکمت تعریف تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے بعض اساتذہ نے ایک بہت خوبصورت سا جملہ عطا کیا ہے اور ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں انسان حیوان مرگ اندیش ہے، یعنی انسان کی خصوصیت یہ ہے، یہ وہ جاندار ہے کہ جو موت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اور جو جاندار آپ کو نظر آتے ہیں، جو مخلوقات نظر آتے ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ موت کے بارے میں سوچتے ہوں۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ موت کے موضوع پر سوچتا ہے، موت سے متعلق فکر مند رہتا ہے، مطلقاً موت کے متعلق بھی کہ موت ہے کیا، اور پھر اپنی موت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جو لوگ حیات بعد الموت کے منکر ہیں یا قائل نہیں ہیں یا یقین نہیں رکھتے، وہ بھی کسی نہ کسی صورت سے اپنی موت اور موت کے بعد کیا ہوگا ان سوالات پر ضرور سوچتے ہیں۔ ہمیں آج تک کوئی نہیں ملا کہ جو موت کے بارے میں فکر مند نہ رہا ہو۔ بہت سے آپ حضرات تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، دیکھیں کہ بڑے بڑے حکماء، فلاسفہ، شعراء، ادباء یا ارباب حکومت، ارباب سلطنت، ارباب سیاست کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دینے کی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا نام زندہ رہے۔ ہے یا نہیں؟ یہ رجحان انسان کے اندر ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے بعد ہمارا نام زندہ رہے۔ ارے ہمارے بعد کی فکر ہی کیوں ہے؟ جتنے حیوانات ہیں جی رہے ہیں تو جی رہے ہیں، مر گئے تو مر گئے۔ یہ انسان ہے جو جیتا رہتا ہے اور مرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ فطرت انسانی میں یہ سوچ موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی فکر موت سے گوندھی گئی ہے۔ اگر یہ جملہ اردو کا کوئی معنویت آپ تک منتقل کر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ موت، زندگی فکر موت کے ساتھ
گوندھی گئی ہے تو پھر اس آیت کی تلاوت کیجئے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا۔ کئی برس ہو گئے اس آیت پہ گفتگو کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک میری زبان پر جو لذت لفظ قدرنا ہے وہ آپ تک میں منتقل نہیں کر پایا ہوں۔ دیکھیے لفظ قدر، قاف دال رے، یہ عربی لغت میں جا کے دیکھیے کہ اس کی معنویت کیا ہے، اور پھر قدرنا کا کلمہ حضرت رب العالمین حضرت حق سبحانہ و تعالی نے کیوں استعمال کیا یہاں پر؟ ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے۔ کیوں مقدر کیا ہے؟ اس لیے اب موت مقدر ہوئی ہے، اسی لیے موت کے بارے میں فکر فطرت انسانی میں موجود ہے۔ انسان حیوان مرگ اندیش، وہ سوچتا رہتا ہے موت کے بارے میں، موت کیا ہے، ہماری موت کیسے آئے گی، کیسی ہونی چاہیے، موت کے بعد ہمارا نام باقی رہنا چاہیے، موت کے بعد بھی ہماری نیک نامی باقی رہنی چاہیے۔ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بدکاروں کو نیک نامی کی فکر میں دیکھا ہے۔ یہ سچائی ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے شیریں سچائی ہوگی، کسی کے لیے کڑوی سچائی ہوگی، اگر یہ ہے دنیا کے غلط کار نیک نامی کی فکر میں رہتے ہیں، کم سے کم مرنے کے بعد ہمارا نام زندہ رہے اور اچھے لفظوں کے ساتھ، اچھے القاب کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ ہمارا نام باقی رہے۔ جب فطرت میں یہ موجود ہے، بس ایک چھوٹے سے جملے میں آپ سمجھیے کہ ساری، اب میں تو بہت خرد ہوں ہر اعتبار سے، میں کسی کو کیا نصیحت کروں گا یا موعظہ کروں گا، مگر ہر انسان اپنی طبیعت اور اپنی فطرت اور اپنی فراست اور اپنی ذہانت سے خود فیصلہ کر لے کہ جب فطرت میں مرگ اندیشی موجود ہے تو حقیقتاً کیوں نہ ہم سب ایسا کام کریں کہ وہ واقعی نیک نام رہیں۔ سادہ سی بات ہے، کیوں نہ ایسا کام کریں کہ واقعی نیک نام رہیں، اور کیوں نہ ایسا کام کریں کہ جس سے یقین حاصل ہو جائے کہ صرف اسی دنیا تک ہمارا نام باقی نہیں رہے گا، بلکہ جتنے بھی عوالم ہیں، ہر عالم ہستی میں، ہر سطح وجود پر ہمارا نام نیک نامی کے ساتھ باقی رہے گا۔ بس جس راستے میں، جس طرز حیات میں یہ ضمانت دی گئی ہو کہ تم اس طریقے پر زندگی بسر کرو گے، تو جہاں تک بھی تم سوچ سکتے ہو، جہاں تک بھی عالم ہستی کی وسعت ہے، تمہارا نام نیک نامی کے ساتھ باقی رہے گا۔ بس وہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اور اب ایک جملہ اور آگے بڑھاؤ، صرف نام نہیں، ارے اے انسان غافل، یہ تو غور کر کہ صرف نام کی فکر نہ کر، وجود کی فکر کر۔ یہ کیوں سوچتا ہے انسان کہ ہمارا نام باقی رہے، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہمارا وجود باقی رہے؟ توجہ ہے؟ صرف نام باقی رہے کیا؟ وجود باقی رہنا چاہیے نا، اور وجود اس طرح باقی رہنا چاہیے کہ جس عالم ہستی میں بھی رہے وجود مفتخر رہے، فخر کر سکے، ناز کر سکے، فخر کر سکے، ناز کر سکے، یعنی شکر رب کر سکے۔ اب آج سے یہ ڈکشنری میں اضافہ کر لیجئے گا، اہل بیت کی تہذیب میں جو ڈکشنری لکھی جائے گی اس میں فخر کرنے کے معنی ہے شکر کرنا۔
عجیب موڑ پہ گفتگو آ گئی. یہ اہل بیت کی تہذیب میں جو ڈکشنری لکھی جائے گی، میرا یہی جملہ کتنے بچے سمجھ سکیں گے؟ بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ کسی ایک لفظ کے معنی کئی سطحوں پر پائے جاتے ہیں. کسی ایک لفظ کے معنی صرف ڈکشنری میں نہیں پائے جاتے. اب یہ تو ہمارا پرانا جملہ ہے، نہ جانے کتنی بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اصلا ڈکشنری میں معنی پائے ہی نہیں جاتے. یہ تو نکال دیجئے ذہن سے. ڈکشنری میں معنی نہیں پائے جاتے. ڈکشنری الفاظ کا مجموعہ، ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے. معنی عالم معنی میں ملتا ہے. تو لفظ سے عالم معنی تک سفر کرنے کا سلیقہ تو آ جائے. الفاظ کی دنیا سے عالم معنی میں، عالم حقیقت میں سفر کرنے کا سلیقہ آ جائے، وسیلہ آ جائے. جب تک ڈکشنریوں کی ورق گردانی کرتے رہیں گے، لفظوں میں الجھے رہیں گے، معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھیے گا، لفظ سے لفظ تک پہنچنے کا نام ہے تفسیر، لفظ سے معنی تک پہنچنے کا نام ہے تعویل. اب جس کا جی چاہے تفسیر میں الجھا رہے، جس کا جی چاہے تعویل تک پہنچ جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہ قسطوں میں عرض کروں گا تفسیر و تعویل کا فرق. ہمیں اہل تعویل ہونے کا بھی طعنہ دیا جاتا ہے. یہ اہل تعویل ہیں. قرآن مجید میں تعویل کا کلمہ ہے موجود، قرآن مجید میں تعویل کا ذکر ہے. تو تعویل کسے کہتے ہیں؟ اب اس وقت نہیں ہے کہ میں گزارش کروں، بس یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ لفظ سے لفظ تک کا سفر تفسیر ہے، لفظ سے معنی تک کا سفر تعویل ہے. تو لفظ سے معنی تک سفر کرنے کا ہنر بھی چاہیے، وسیلہ بھی چاہیے. لیکن جب لفظ ہی کی بحث جہاں تک ہے، میں نے کیا عرض کیا کہ اہل بیت کی تہذیب میں لکھی جانے والی ڈکشنری میں فخر کے معنی شکر کے ہیں. اب اس جملے کی تائید میں تو ایک فقرہ عرض کر رہا ہوں اور ایک بات عرض کر دوں، درمیان میں یاد آ گئی. میں جو کچھ بھی ممبر پہ عرض کرتا ہوں آپ کی داد کے لیے نہیں عرض کرتا. آپ کی واہ واہ سبحان اللہ اچھی تو لگتی ہے، کس کو اچھی نہیں لگتی، مگر خدا گواہ ہے کہ میں ممبر پہ کوئی فقرہ، کوئی کلمہ، کوئی لفظ آپ کی داد و تحسین حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کہتا ہوں. دوسرا جملہ یہ عرض کر دوں کہ وہی بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حجت بن جائے. آخر یہ الفاظ آپ سن تھوڑی رہے ہیں، ملائکہ سن رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں، وہ ارواح مقدسہ سماعت فرما رہی ہیں کہ جو جن کی نظر کر رہا ہوں یہ کلمات اور جن کے وسیلے سے یہ بحث شروع ہو رہی ہے. تو اب میں آپ کا خوف کروں یا ان کا؟ اس لیے جب کوئی بحث چھیڑتا ہوں، کوئی مطلب عرض کرتا ہوں تو سوچ سمجھ کے عرض کرتا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اس لیے آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے بعض حضرات کو یہ شکوہ ہو مجھ سے کہ میں سوالات کا جواب کبھی کبھی نہیں دیتا. یہ آج عرض کر دوں کہ کیوں نہیں دیتا. سوال اگر صرف سوال کے انداز میں ہو تو ہمیشہ جواب دیتا ہوں، دیر ہو سکتی ہے لیکن جواب دیتا ہوں. لیکن سوال کرنے والا اگر طنز اور تشنیع کا لہجہ اختیار کر لے تو پھر میں اس سوال کو قابل جواب نہیں سمجھتا. مجھے میرے اساتذہ نے یہی سکھایا ہے کہ جب سوال کرو تو ادب سوال کے ساتھ.
اور یہی نہیں کہ خرد اگر بزرگ سے سوال کر رہا ہے تو ادب کا لحاظ کرے، نہیں، بزرگ اگر کسی خرد سے سوال کر رہا ہے تب بھی سوال کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ امتحان کے پرچے آتے ہیں تو کس لہجے میں آتے ہیں؟ طالب علموں پہ طنز ہوتا ہے کیا؟ ہاں بیٹا بتاؤ تو یہ سوال تم نے سال بھر میں کیا پڑھا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ بچوں کا امتحان بزرگ لیتے ہیں نا، کیسے لیتے ہیں؟ پہلے ہی طنز و تشنیع کے ساتھ کوئی بھی سوال کرے کبھی جواب نہیں ملے گا۔ سوال علمی انداز سے سوال ہو، انشاءاللہ یہ طالب علم ضرور جواب دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ مجھے کوئی دعویٰ نہیں، میں اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہوں تو ایک دعویٰ کہ میں طالب علم ہوں، مجھے اپنے طالب علمی میں آج تک شبہ نہیں ہوا، اور اس لیے جب بھی کوئی بات عرض کرتا ہوں ممبر سے تو پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ۔ کبھی آپ نے میری زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ جو یہ لفظ اور معنی کی بحث چھڑ رہے ہیں تو میں عرض کروں کہ کم سے کم ہر لفظ کے ساتھ 3 معنی ضرور ہوتے ہیں، کم سے کم۔ جب کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی ورڈ، کوئی شبد جملے میں آتا ہے، کلام میں آتا ہے، تحریر میں، تقریر میں، نظم میں، نثر میں، تو اس کے کم سے کم 3 معنی ہوتے ہیں، کم سے کم۔ ایک وہ معنی ہوتے ہیں جو ڈکشنری میننگ کہلاتے ہیں، لیکسیکل میننگ، لغوی معنی وہ پائے جاتے ہیں، ایک سطح اس کی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک معنی کی پرت اور چڑھتی ہے، اور وہ معنی ہوتے ہیں نحوی معنی، یعنی کوئی لفظ کسی جملے میں آتا ہے تو یا وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مضاف ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا یا صفت ہوگا یا موصوف ہوگا، یا مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا، تو یہ معنی اس میں اضافہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسری معنی کی سطح ہے جو اس پر اضافہ ہوتی ہے، کسی بھی جملے میں کوئی لفظ آ جائے۔ تیسرے معنی جو ہر لفظ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تہذیبی معنی ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی کلمہ کسی زبان سے ادا ہوتا ہے، کسی تقریر میں، تحریر میں، شعر میں، نثر میں، تو وہ جملہ جس زبان سے ادا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کہنے والے کا تہذیبی پس منظر کیا ہے۔ تہذیبی پس منظر سیاست ہے تو فخر کے معنی تکبر کے ہوں گے، تہذیبی پس منظر ولایت ہے تو فخر کے معنی شکر کے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تہذیبی پس منظر کیا ہے؟ سیاست یا ولایت؟ سیاست یا ولایت؟ توجہ رہے، تمام عالم بشریت کو بس یہ طے کرنا ہے کہ ہم اہل سیاست بن جائیں یا اہل ولایت۔ اہل سیاست بنیں گے تو زندگی بھی شرمندگی کا سر و سامان ہوگی، موت بھی شرمسار کرے گی۔ اہل ولایت ہوں گے تو زندگی بھی عبادت میں گزرے گی، موت بھی شکر کے ساتھ آئے گی۔ زندگی اور موت کا مسئلہ بہرحال نحن قدرنا بینکم الموت، میں عرض کر رہا ہوں یہ قدرنا میں جو لذت ہے، جو معنویت ہے، اور اس کی جو تعویل ہے، ابھی تک میں اس تعویل تک نہ پہنچا نہیں سکا آپ کو اپنے ساتھ۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم عاجز نہیں ہیں
کہ تمہاری مثال تبدیل کرتے رہیں. ابھی تمہاری مثال تبدیل کرتے رہیں، اس میں بہت بڑی حکیمانہ، فلسفیانہ اور سائنٹیفک بحث موجود ہے. یہ بحث بھی آج تک میں کھل کے نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس مجلس کا وقت ہی 50 منٹ ہوتا ہے اور آپ حضرات اس موضوع پر سیمینار منعقد کرتے نہیں ہیں. یہ مجھے سوالات پسند ہیں اور اسی لیے جو حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں خود انکریج کرتا ہوں کہ سیمینار منعقد کیجیے، اس لیے کہ مجلس میں تو صرف میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. سیمینار میں یہ آزادی ہوتی ہے کہ مقالہ پڑھنے والا، تقریر کرنے والا اپنی گفتگو کرنے کے بعد اس پر فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ وہیں بعد میں نہیں، وہیں اسی وقت سوالات ہوتے ہیں اور جواب دینا پڑتا ہے. اور ہمارے یہاں تو میں سوالات سے گھبراتا نہیں ہوں. ادعاء سلونی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تاریخ گواہ ہے جس نے بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ ادعاء سلونی کیا، روح سیاہی اس کا مقدر ہوئی، ذلیل ہوا، رسوا ہوا. آپ کے سوالات سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہماری تحقیق و جستجو کی راہیں بھی متعین ہوتی ہیں، راہیں کھلتی ہیں، در کھلتے ہیں، دریچے کھلتے ہیں، باب مدینۃ العلم پہ جا کے دستک دینے کے مواقع میسر آتے ہیں. سوالات سے نہیں گھبراتے. آپ سوال کریں گے ہمیں نہیں آئے گا، کوئی ہمارے لیے ذلت کی بات ہے. ہمیں اگر نہیں معلوم کوئی سوال ہمارے لیے ذلت کی بات ہے. ارے میں فوراً موقع مل جائے گا دروازے امیر المومنین پہ پہنچنے کا. آپ نے خلوص سے سوال کیا ہوگا تو اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے. آپ نے خلوص سے سوال نہیں کیا ہوگا تو آپ کا کچھ ثواب نہیں، سارا ثواب ہمارا. سوال کیجئے تو خلوص کے ساتھ، علمی اخلاص ہونا چاہیے. اور ایک جملہ عرض کر دوں، جب سوال و جواب ہی کی بات ہو رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی پورا ایک سوال ہے، اور وہ سوال صرف یہ ہے کہ بتاؤ موت کیسی ہوتی ہے، موت کی حقیقت کو تم کتنا در کو دریافت کر سکتے ہو. یہ دنیاوی زندگی پوری 60 برس 70 برس 100 برس جتنی بھی انسان کو مل جائے اس دنیا میں، یہ پورا ایک سوال ہے اور جواب ہے اس کا وہ موت جو آپ خود متعین کرتے ہیں اپنے لیے. عجیب بات کہہ کے جائیں. اب تک تو صاحب سنتے آئے تھے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت ادھر سے مقرر ہے، مقدر ہے. نہیں، آپ اپنی موت خود اختیار کرتے ہیں. جیسی زندگی بسر کرتے ہیں ویسی ہی موت آتی ہے. جیسی زندگی بسر کرتے ہیں ویسی ہی موت آتی ہے. اسی لیے بعض فلاسفہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے موت کیا ہے، تو انہوں نے کہا تم زندگی سمجھ چکے ہو کہ کیا ہے؟ موت سمجھنے سے پہلے سمجھو زندگی کیا ہے. اگر زندگی سمجھ میں آ گئی تو موت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا. البتہ سوچنے کا طریقہ صرف اسی ایک طریقے میں منحصر نہیں ہے. اگر زندگی سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے تو موت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا ہے. یہ ایک طریقہ. اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور گفتگو ابھی تمہید در تمہید در تمہید، تمہید سے نکل ہی نہیں پا رہی. ایک جملہ عرض کروں، اگر زندگی کے بارے میں سوچنا ہو تو کیسے سوچیں کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کی قدر و قیمت کتنی ہے، زندگی کی اہمیت کیا ہے. جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو بہت سے کام ہم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، زراعت، تجارت، ملازمت، جو بھی جس کو میسر ہوتا ہے. غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک سوال بہت مشہور و معروف سوال ہے، مبتذل، متداول، ہر زبان پر آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی. لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی
جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ آتا ہے نا یہ سوال کبھی کبھی مزاحن، بلکہ بیشتر مزاحن. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ آج خود اپنے نفس کے ساتھ مزاحن نہیں، سنجیدگی سے یہ سوال کیجیے گا. جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں سب کے ساتھ جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں کوئی زیادہ اختلاف آپ میں سے شاید نہ کرے کہ بھئی جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں. توجہ ہے نا؟ بزرگوں کے لیے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے. میں بچوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، بچے تو کھانے ہی جانتے ہیں، جو مل جائے منہ میں رکھیں گے. پتھر بھی چمکتا ہوا زمین سے اٹھائیں گے تو منہ میں رکھ لیتے ہیں. بچوں کو دیکھا ہے نہیں؟ بچے، چھوٹے بچے، وہ جو بھی ملا. میرا خیال ہے جو لوگ تخت نشین ہو کر بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ملا ہڑپ کر گئے، وہ آخر تک بالغ نہیں ہوتے ہیں. بہت تاریخ میں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن تاریخ میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں تخت نشین ہو گئے، حکمراں ہو گئے، صاحب اقتدار، سلطنت، جو ملا ہڑپ کر گئے، جس کا ملا ہڑپ کر گئے. وہ بچپن یاد آ جاتا ہے. بچے کیا کرتے ہیں؟ پتھر چمکتا ہوا ملے تو منہ میں. ارے میں نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہوگا، بچے پاؤں میں پہننے والی جوتیاں اٹھاتی وہ بھی منہ میں رکھ لیتے. رکھتے نہیں رکھتے ہیں؟ بہرحال اب بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا جینے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیا جاتا. اور جب بڑا ہو کے بھی انسان نہ سمجھ پائے تو ایسی ایسی بیماریاں اللہ نے خلق فرمائی ہیں ازراہ لطف و کرم، تاکہ انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ جینے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیا جاتا. اب دو سوال ہیں، سب جب یہ دو سوال آپ کے سامنے، جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ صحیح جواب کیا ہے؟ جینے کے لیے کھاتے ہیں. دوسرا سوال، پھر جیتے کس لیے ہیں؟ جینے کے لیے کھاتے ہیں، جیتے کس لیے ہیں؟ بس جس نے اس سوال کا کامیاب جواب دریافت کر لیا، خدا کی قسم فائز و کامیاب ہو گیا. جیتے کس لیے ہیں؟ یہ سوال کا جواب سوائے انبیاء کرام، اولیاء اللہ، ائمہ اطہار کے اور کوئی نہیں دیتا کہ جیتے کس لیے ہیں. کھاتے ہیں جینے کے لیے، زندگی کے تمام کام انجام دیتے ہیں جینے کے لیے، جیتے ہیں حق سبحانہ و تعالی کے لیے، صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں. اور جب اللہ کے لیے جیتے ہیں تو بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں پھر وہ کبھی نہیں مرتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. موت آتی ہے مگر وہ مرتے نہیں ہیں. اس مکتب میں پروان چڑھنے والے یہی کہتے ہیں، آواز یہ آتی ہے لبے آب بقا سے، آواز یہ آتی ہے لبے آب بقا سے، مرنا ہی یہاں خوب ہے جینا نہیں اچھا. اس دنیا سے گزر جانا ہی اچھا ہے، مگر گزرنا ہے محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، مودت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، شکر رب کے ساتھ. اور یہ چیزیں سیکھنا ہو تو کون سکھائے گا؟ دیکھو تاریخ معمور ہے ان ہستیوں کے تذکرے سے کہ جن پر مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں تب بھی وہ شکر کے سجدے کرتے رہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نفس رسول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، سید طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی ذریت سے ہونے والے ائمہ معصومین،
ان سے پہلے گزرنے والے انبیاء، لیکن انبیاء کی تاریخ پڑھیں، ان سے پہلے گزرنے والوں کی تاریخ ضرور پڑھیں، مگر ان کی تاریخ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ خاتم ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ شکر نعمت کیسے ادا کیا جاتا ہے، کس طریقے سے زندگی کو زندگی بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے موت کو زندگی بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے موت کو شکست دی جاتی ہے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی، آج کی گفتگو ختم، سب تمہید تھی۔ آج محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ محرم کا چاند، کل پہلی محرم۔ اس مرتبہ ہمارا موضوع گزشتہ برس کے موضوع سے متصل رہے گا۔ گزشتہ برس آیت الکرسی کے ضمن میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور عنوان تھا توحید اور حسین، لیکن گفتگو صرف پہلے فقرے تک پہنچی تھی، اللہ لا الہ الا ہو، اس سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الحی القیوم۔ جب الحی القیوم پہ گفتگو ہوگی تو اس مرتبہ عنوان ہوگا حیات اور حسین۔ تو کل سے گفتگو ہی حیات پر ہوگی انشاءاللہ۔ حسین اور حیات، حیات اور حسین۔ جسے زندگی چاہیے ہو وہ آ کر یہ علم عباس پکڑ کر حسین کی بیعت کر لے۔ حضرت سید الشہداء کی بیعت، حسین کی بیعت۔ حسین کی بیعت کرنے کے لیے سن 61 ہجری میں رہنا ضروری نہیں ہے، آج بھی امام حسین کی بیعت ہو سکتی ہے۔ قیامت تک امام حسین کی بیعت میں رہنے کے لیے ہم مکلف ہیں۔ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے قبل حضرت خاتم، کہ ایک نبی کے بعد اس کی نبوت، وہ بحیثیت نبی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن مطاع نبی کی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ 12 امام، کسی کی امامت یہ نہیں ہے کہ ہم آج ان کے مطیع نہیں ہیں۔ اگر کوئی قول ہم تک پہنچ جائے قال امیر المومنین، ہمارے اوپر اطاعت واجب، قال الحسین علیہ السلام، ہمارے اوپر اطاعت واجب، قال الصادق علیہ السلام، اطاعت واجب۔ قیامت تک ان کی بیعت میں ہمیں رہنا ہے، آپ کو رہنا ہے۔ تو بیعت حسین کریں اور دیکھیں جو بیعت حسین کرتا ہے وہ موت سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے پہنچ کر کوفے کی طرف اپنے چچا زاد بھائی، اپنے عزیز حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا سفیر بنا کر۔ جناب مسلم جب مکے سے نکلے ہیں تو کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جناب مسلم نے امام حسین کو ایک خط لکھا، کہا کہ مجھے کچھ الجھن ہو رہی ہے، ہول ہے، وحشت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے اس سفر کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تمہیں جس امر پر مأمور اور مکلف کیا گیا ہے تم اس امر کو نافذ کرو، جاؤ جاؤ۔ اور فرمایا کسی قسم کا خوف مقصد اور منزل تک پہنچنے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ جناب مسلم تشریف لے گئے کوفے اور جو ایک سفیر کا حق تھا وہ حق ادا کیا۔ توجہ ہے، یہ سب سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو، چاہے کچھ ہو جائے۔ توجہ ہے، جو ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تمام حسن کسی زندگی کا یہی ہے کہ یہ لکھا جائے کہ اس شخص نے اپنے ہدف کو پا لیا، اپنے مقصد کو پورا کیا، اپنی منزل تک پہنچ کر دم توڑا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو منزل پر پہنچ کے دم توڑتے ہیں، کچھ ایسے جیالے مجاہد ہوتے ہیں جہاں دم توڑ دیتے ہیں وہیں منزل آ جاتی ہے۔
اپنی اپنی ہمتوں کی بات ہے. یہ سب تربیت مکتب حسینی میں ہوتی ہے. بس 2 جملے عرض کر رہا ہوں. جناب مسلم ابن عقیل گئے, انہوں نے حق کے سفارت ادا کیا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا کارواں روانہ ہوا. مجھے نہیں معلوم آپ نے آج کسی نے اپنے گھر میں چاند دیکھا ہوگا محرم کا؟ کسی نے کسی مسجد میں دیکھا ہوگا, کسی نے کسی عزا خانے میں دیکھا ہوگا. حسین نے صحرا میں بے آب و گیا, صحرا میں محرم کا چاند. محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ہی کوفے کی طرف سے کچھ آتے ہوئے لوگ نظر آئے. حضرت سید الشہداء نے اپنے کارواں سے 2 افراد کو بھیجا, کہا جاؤ ان سے دریافت کرو کوفے کے حالات کیا ہیں. جب یہ گئے تو ان آنے والوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابو عبداللہ الحسین فرزند رسول کے فرستادہ ہیں. کہا ہمیں فرزند رسول کی خدمت میں لے چل. وہ آئے, امام کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ کوفے سے کچھ خبریں تو ہیں مگر سب کے سامنے بتانے کا دل نہیں چاہ رہا. سب کے سامنے گزارش نہیں کر سکتے ہم. امام نے داہنے جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, ایک طرف عباس کھڑے تھے, ایک طرف علی اکبر کھڑے تھے. امام نے فرمایا یہ سب ہمارے اپنے ہیں, ان سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے, بتاؤ خبر کیا ہے. انہوں نے رنج و علم کے ساتھ یہ خبر سنائی. آقا آپ سن سکیں گے, آپ کا وفادار سفیر مسلم ابن عقیل جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے, اجرکم علی اللہ. ہمیشہ آپ سنتے ہیں یہ الفاظ, نہ جانے کتنی بار, ہزاروں لاکھوں بار سن چکے ہیں آپ, مگر ان الفاظ میں کتنی المناکی ہے. اگر محبت ہے نا, اگر ایمان ہے, دین ہے, ایمان ہے, انسانیت ہے, اگر انسانیت ہے تو ان جملوں کی, ان الفاظ کی المناکی, اس واقعے کی المناکی ایک مرد مسلم کے لیے بھی قابل غور ہے. جو مسلم نہیں, عام انسانوں کے لیے بھی قابل غور ہے. ارے مسلم سفیر تھے, کسی سفیر کو قتل بھی کیا جاتا ہے تو بس قتل ہی تو کیا جاتا ہے. اولاً کسی قانون میں کسی سفیر کے قتل کی اجازت نہیں ہے. آپ سفیر کو واپس کر سکتے ہیں, سفیر کو قتل نہیں کر سکتے. یہ کون تھے؟ مسلمان کہلانے کے مستحق تھے, یہ انسان کہلانے کے مستحق تھے. قتل بھی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. آج ساری دنیا بیدار ہے تو چھوٹے چھوٹے واقعات پر ہیومن رائٹس کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی کو قید کرنا ہے آپ کو تو قید میں قیدی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, کسی کو سزائے موت دینی ہے تو سزائے موت دینے کے بھی کیا طریقے ہونے چاہیے. یہ کون لوگ تھے تاریخ میں, اور وہ کیسے لوگ ہیں جو آج تک ان کا دفاع کرتے ہیں. مسلم ابن عقیل سفیر ابو عبداللہ الحسین معمولی طریقے سے قتل نہیں کیے گئے, دار الامارہ کی بلندی پہ لے جائے گئے, اور اس بلندی پہ لے جانے کے بعد سر کو تن سے جدا کیا گیا, جس میں مبارک کو دار الامارہ کی بلندی سے زمین پر پھینک دیا گیا. مسلم کا جسم مبارک پاش پاش ہو گیا, اور اس کے بعد اہانت اور توہین کی غرض سے مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کے بچے کوفے کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. یہ حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں مکتب حسینی کا سچا طالب علم بنا دے. پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود
فیضان تہذیب آل محمد کو تمام انسانیت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین کی روح کو نثار۔